بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ہائے ضمیر کے قواعد شروع ہوئے تھے، ان میں سے ہائے ضمیر کی حرکت کے بارے میں قواعد تھے کہ ہائے ضمیر کی حرکت کیا ہوگی۔ تو ہائے ضمیر سے پہلے جب کسرہ یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کی حرکت کسرے کی ہوگی، جیسے بھی، علیہ۔ اور ہائے ضمیر سے ما قبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ آج اس قاعدے کی وضاحت کروں گا کہ بعض جگہ ہائے ضمیر کی حرکت میں اشباع یعنی صلہ بھی ہوتا ہے اور بعض جگہ نہیں ہوتی۔ اس کا قاعدہ معلوم کریں گے۔ مثلا بھی میں ہم نے صلہ اور اشباع سے ہائے ضمیر پڑھا، اور علیہ میں صرف کسرے کی حرکت ہے ہائے ضمیر میں۔ کتابہ میں ہم نے ہائے ضمیر اشباع اور صلہ سے پڑھا، اور عنہ میں ہم نے اشباع اور صلہ نہیں کیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج اس قاعدے کی وضاحت کروں گا کہ ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع کس حال میں ہوگا۔ تو ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں حرف متحرک ہو تو پھر ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع ہوگا، جیسے نعمتہ علیک، ام بھی جنہ۔ اب دونوں ہائے ضمیر میں اشباع اور صلہ ہوا، تو نعمتہ میں کیوں اشباع ہوا؟ نعمتہ میں آپ غور کر لیں تو ہائے ضمیر سے ما قبل بھی حرف متحرک ہے جو تا کی شکل میں ہے، اور بعد میں بھی حرف متحرک ہے جو عین ہے۔ تو ما قبل اور ما بعد حرف متحرک کی وجہ سے ہم نے ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع کیا۔ اسی طرح ام بھی جنہ، اس ہائے ضمیر میں بھی ما قبل با متحرک ہے اور ما بعد جیم متحرک ہے، تو اس لیے یہاں ہم نے اس میں صلہ کیا، یعنی ہائے ضمیر کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچ لیا۔ اب اس کی اور بھی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلا بوجہہ سوء العذاب من ربہ والمؤمنون۔ اسی طرح اور بھی مثالیں قرآن کریم میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع کا قاعدہ ہے، یعنی ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہو تو ہائے ضمیر خواہ مضموم ہو، جیسے نعمتہ علیک، اور یا ہائے ضمیر مکسور ہو جیسے ام بھی جنہ۔ دونوں حرکتوں میں اشباع ہوگا، صرف ایک جگہ پورے قرآن کریم میں وہاں ہائے ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہے لیکن وہاں اشباع نہیں ہوگا، اور وہ مقام ہے یرضہ لکم سورہ زمر میں، کہ اس کی ہاں اپنے قاعدہ کے خلاف پڑھی جائے گی، یعنی اس کی ہاں میں صلہ نہیں ہوگا۔ یرضہ لکم ما قبل اور ما بعد حرف متحرک ہے لیکن ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع نہیں ہوا۔ اب ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع کس حال میں نہیں ہوگا؟ اگر ہائے ضمیر سے پہلے یا بعد میں کوئی حرف ساکن یا مشدد ہو
تو ہائے ضمیر میں صلہ اور اشباع نہیں ہوگا. یعنی حرف ساکن ہائے ضمیر سے ما قبل ہو اور یا ما بعد ہو، پھر ہائے ضمیر میں اشباع نہیں ہوگا، صرف ایک حرکت ہوگی. جیسے منہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ بِهِ السِّحْرِ، یہ سارے ایسی مثالیں ہیں جو یا ما قبل ساکن ہے اور یا ما بعد ساکن ہے. اب میں ترتیب وار ان مثالوں کو ذکر کروں گا، آپ غور سے سن لیں. ما قبل ساکن کی مثال، جب ہائے ضمیر سے ما قبل ساکن ہو، اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں. اخواہ، تو اخواہ میں ہائے ضمیر میں اس لیے ہم نے صلہ نہیں کیا کہ ما قبل الف ساکن ہے. وَأَلْقُوهُ، وَأَلْقُوهُ میں اس لیے ہم نے ہائے ضمیر میں صلہ نہیں کیا کہ ما قبل واو ساکن ہے. أَرْسِلْهُ، یہاں بھی ما قبل لام ساکن کی وجہ سے ہائے ضمیر میں ہم نے صلہ نہیں کیا. ما بعد ساکن کی مثالیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، تو یہاں ہائے ضمیر میں صلہ نہ کرنے کی وجہ ما بعد ساکن ہے. ہائے ضمیر سے ما بعد آپ دیکھ لیں تو لام ساکن ہے، ما قبل تو متحرک ہے لیکن ما بعد ساکن ہے. اسی طرح لہ الحق، لہ الحق میں بھی ما قبل تو حرف متحرک ہے لام، لیکن ما بعد لام ساکن ہے، اس وجہ سے ہم نے صلہ نہیں کیا. اور ایسی کلمات کی وضاحت کروں گا جو ما قبل اور ما بعد دونوں ساکن ہیں. جیسے منہ الانہار، منہ الانہار، تو یہاں آپ غور کر لیں تو ما قبل ہائے ضمیر سے نون ساکن ہے اور ما بعد لام ساکن ہے. اسی طرح آتیناہ الانجیل، تو یہاں ہائے ضمیر سے ما قبل نون پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ ہے اور الف مدہ ساکن ہوتا ہے، اور ما بعد لام ساکن ہے. تو یہ ما قبل اور ما بعد دونوں ساکن ہو تو یہ اس کی مثال ہے. تو یہاں بھی ہائے ضمیر میں اشباع یا صلہ نہیں ہوگا. اب اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اشباع اور صلہ کسے کہتے ہیں. تو اشباع عام ہے، جس حرف کو بھی آپ کھینچ لیں، ان کو لمبا کریں تو اس کو اشباع کہتے ہیں. مثلا لحن جلی میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ایک غلطی ایسی ہو کہ اس پر ایک حرکت ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو کھینچا، جس طرح یہ غلطی جمال قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. الحمد، الحمد کی جگہ آپ نے پڑھا الحمد للہ، تو اس کو اشباع کہتے ہیں. اور یہ غلطی ہے، لحن جلی ہے. تو اشباع عام ہے، جو حرف بھی آپ کھینچ لیں تو اس کو اشباع کہتے ہیں. اب صلہ کی تعریف یہ ہے کہ صلہ خاص ہے ہائے ضمیر کے ساتھ، یعنی ہائے ضمیر کو آپ ایک حرکت سے زیادہ کر کے کھینچ لیں تو اس کو صلہ کہتے ہیں. تو اشباع عام ہے جس حرف کو بھی آپ کھینچ لیں، اور صلہ خاص ہے ہائے ضمیر کے ساتھ کہ جب ہائے ضمیر میں آپ اشباع کریں تو اس کو صلہ کہتے ہیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی حمزے کے کچھ قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.